الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت کی ایک وصف، ایک نشانی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہے نیت کا استحضار. کہ صاحب نسبت بندہ جو ہے وہ اپنی نیت سے غافل نہیں ہوتا. اس کی نظر بار بار اپنے دل کی طرف جاتی ہے. ہر نیک عمل کرنے سے پہلے وہ اپنے دل کو ٹٹولتا ضرور ہے کہ کیا میں خالصتاً اللہ کے لیے یہ نیک عمل کر رہا ہوں، یا اس میں کوئی اور غرض ہے. تو صاحب نسبت بندہ، اس کی نیت بھی صاف ہوتی ہے اور اس کو اپنی نیت کا استحضار بھی ہوتا ہے. اور جس کو نیت کا استحضار ہوتا ہے وہ اس نیت کے بلبوتے پہ بڑے بڑے اجر کماتا ہے. بزرگوں کا قول ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ کئی مرتبہ اچھی نیت والا بندہ ہوتا ہے، عمل تو تھوڑا کرتا ہے مگر اجر بڑا بڑا کمال. مثال کے طور پہ نیت اچھی ہے کہ دوسروں کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرنا ہے. اب اگر کسی شخص کو کسی اچھے مدرسے یا کسی اچھے شیخ کی طرف رغبت دلا دی، اب خود وہ محنت شاید نہ کی، مگر یہ ہے کہ کسی کو اس اچھی محنت یا اصلاح کا دروازے پہ پہنچا دیا، اتنی محنت کر لی. اب یہ جو اصلاح کے دروازے پہ دوسرا پہنچ گیا، یہ زندگی بھر اس اصلاح کی محنت میں جو لگے گا، اس کا اجر اس پہنچانے والے کو مل جائے. تو کیونکہ اچھی نیت والا بندہ، وہ اپنی نیت سے اس نے فائدہ اٹھایا، بلکہ کئی مرتبہ اس نے اصلاح کے دروازے پہ پہنچایا نہیں، صرف اس نے بتا دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا مدرسہ ہے، یہ اچھے اصلاح کی جگہ ہے. تو کئی مرتبہ اچھی نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے عمل کما لیتا ہے. اور اسی طرح کئی مرتبہ دین کی بڑی محنت ہو رہی ہوتی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس میں بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں اور بہت دنیا نماز پڑھنے آتی ہے. اب ایک شخص ہے جو مسجد کے سارے انتظامات سنبھال رہا ہے، صبح شام مسجد میں لگا ہوا ہے، صبح شام جو ہے وہ مسجد کی باغ دوڑ میں ہے. اور ایک اچھی نیت والا شخص ہے جس میں ہمت تو نہیں ہے، جس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کے سارے کام کر سکے، مگر وہ اس مسجد کے لیے دعا کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس سے بھی اتنے بڑے اور بہترین کام کا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اچھی نیت انسان کو بڑے بڑے اعمال کما کے دیتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ اچھی نیت تو ہے ہی صحیح، صرف شوق ہونا کہ میں بھی یہ نیک عمل کروں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں۔ تو مشہور واقعہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اور لوہار پورا دن لوہا کوٹتا تھا، محنت کا کام، صبح سے شام تک محنت کا کام کرتا، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اور جب اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتا تو صحن میں آرام کرتا، اور سامنے ہی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، اور وہ دیکھتا کہ امام صاحب تقریباً اسی وقت اپنی چھت پہ تشریف لے جاتے اور پوری رات قیام میں گزار دیتے، اور یہ کیونکہ پورا دن جو ہے وہ اتنی محنت کا کام کر رہا تھا، تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے اس پر تو نیند غالب اور تھکاوٹ غالب ہوتی، اپنے بستر میں لیٹے ہوئے جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا، وہ پوری رات عبادت کر رہے، بستر میں لیٹے لیٹے صرف اللہ سے یہ کہتا کہ یا اللہ، اتنی میری اولاد ہے کثیر العیال، ان کے پیٹ پالنے کی فکر نہ ہوتی اور پورا دن اتنی محنت کا کام نہ کرنا ہوتا، میں تھکا ہوا نہ ہوتا، میرے مالک میں بھی احمد ابن حنبل کی طرح پوری رات تیری عبادت میں لگا رہتا۔ تو دل میں شوق تھا، نیت تھی، ہمت نہیں تھی۔ اللہ کی شان، اس لوہار کا انتقال ہوا اور کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا بنا؟ اس نے خواب میں جواب دیا کہ میرے اس شوق اور نیت کی وجہ سے کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کروں، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کروں، اللہ نے مجھے وہی مقام دیا جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دیا۔ اللہ پتہ چلا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو دنیاوی کام ہوتے ہیں نا، اس میں مقابلہ ہوتا ہے، دینی کام میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیاوی کام میں دو فیکٹریاں ہیں نا، دونوں ایک طرح کی چیز بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ دونوں جو ہے وہ بسکٹ بنا رہے ہیں، تو یہ فیکٹری والا چاہے گا کہ میرا بسکٹ زیادہ بکے اور میرا بسکٹ کی کوالٹی زیادہ بہتر ہو، اور وہ ہر ایک کو یہی بتائے گا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، وہ کم تر ہے۔ دنیاوی کام میں اس طرح سے کام چلتا ہے، دینی کام اس طرح سے نہیں ہے۔ دینی کام میں دو اگر دینی کام ہو رہے ہیں، ایک بندہ دونوں کاموں کا پورا پورا اجر لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایک دینی کام کر رہا ہے، ایک مدرسہ چلا رہا ہے، اور اسی کے سامنے اگر دوسرا مدرسہ چل رہا ہے
تو وہ اپنے مدرسے میں محنت کرے اور دوسرے مدرسے کے لیے دعا کرے. اپنے مدرسے کے دینی کام کا بھی اجر پائے گا اور اپنی نیت کی وجہ سے دوسرے مدرسے کے بھی دینی کام کا پورا اجر پائے گا. تو دینی کاموں میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے. دنیاوی کام اور کاروبار کے اندر کئی مرتبہ مقابلہ بازی ہوتی ہے. تو نیت صحیح ہو تو انسان دنیا بھر کے سارے دینی کاموں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. سارے دینی کام کر تو نہیں سکتے. ایک کام کریں گے تو ہم تھک جائیں گے، مگر سارے دینی کاموں میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس اچھی نیت کی وجہ سے. اور یہ جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سیکرٹ پتہ ہوتی ہے، اس لیے ہر نیکی کے کام کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہر نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ان کی نیکی کی تصدیق کر کے. تو دنیا دار بندہ تو یہ سمجھے گا کہ دیکھو اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنی پروموشن کرتا، دوسروں کی کیوں کر رہا ہے. مگر وہ اپنے طور پہ عقل مند ہے، اس کی نظر جو ہے وہ دنیاوی نمود کی طرف نہیں، اس کی نظر جو ہے وہ ملنے والے اجر کی طرف ہے. اس لیے جس نے اچھی نیت حاصل کر لی اس نے بڑے بڑے اجر کے دروازے اپنے لیے کھول لی. مثال کے طور پہ دنیا کی بڑی بڑی جو محنتیں دین کی ہو رہی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی محنت دعوت و تبلیغ کے کام کی ہے. اب ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، کاموں میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے اور کچھ نہ کچھ دینی کام اپنی جگہ بیٹھ کے کر رہا ہے. تو وہ دعوت کے اس کام میں ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں، مگر اگر وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جتنا بھی یہ دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے اللہ اس سارے کاموں میں برکت عطا فرما، یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان سارے کاموں میں سے اجر اور حصہ عطا فرمائیں گے. تو جس نے اپنی نیت کو ٹھیک کیا اور نیت کو حاضر رکھا اس نے اپنے لیے بڑے بڑے اجر کا دروازہ کھول لیا. تو صاحب نسبت بندے کی بڑی نشانی یہ کہ اس کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے، اس نیت کی وجہ سے وہ خوب اجر کماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نیت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی نیت کا استحضار عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے، اس عاجز کا آج سفر ہے، شہر سے باہر جانا ہے اور ہفتہ 10 دن تقریباً سفر رہے گا. ہفتہ 10 دن کے لیے صبح کا مراقبہ اور یہ 2 باتیں موقوف رہے گی. انشاءاللہ جیسے واپسی کراچی ہوتی ہے تو پھر یہ مجلس واپس سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، اللہ خیر رکھے. جزاکم اللہ. دعا کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم